اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت ایسے لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک ایسے لوگ بھی کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اگر وہ ان بیہودہ باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں باز نہ آئے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ کیا یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام رسول کے سوا کچھ نہیں ہیں، یعنی خدا یا خدا کا بیٹا اور شریک نہیں ہیں۔ یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ بڑی صاحب صدق ولیہ تھیں۔ وہ دونوں مخلوق تھے کیونکہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے ہم ان کی رہنمائی کے لیے کس طرح آیتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں، پھر ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے باوجود وہ کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں۔ فرما دیجئے، کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق حد سے تجاوز نہ کیا کرو اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیا کرو جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے اور بہت سے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر گئے، اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی سیدھی راہ سے بھٹکے رہے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر سے لعنت کی جا چکی ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے، اور اس لعنت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جو برا کام کرتے تھے ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے، بے شک وہ کام برے تھے جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے حساب آخرت کے لیے آگے بھیج رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہو گیا اور وہ لوگ ہمیشہ عذاب ہی میں گرفتار رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ پر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے ایمان لے آتے تو ان دشمنان اسلام کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ عداوت سب لوگوں سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ محبت سب سے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں بے شک ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء شریعت بھی ہیں اور عبادت گزار گوشہ نشین بھی ہیں، اور نیز وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض سچے عیسائی جب اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھوں کو اشک ریز دیکھتے ہیں۔ یہ آنسوؤں کا چھلکنا اس حق کے باعث ہے جس کی انہیں معرفت نصیب ہو گئی ہے، ساتھ یہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم تیرے بھیجے ہوئے حق پر ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر جو ہمارے پاس آیا ہے ایمان نہ لائیں، حالانکہ ہم بھی یہ طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اپنی رحمت اور جنت میں داخل فرما دے۔ سو اللہ نے ان کی اس مومنانہ بات کے عوض انہیں ثواب میں جنتیں عطا فرما دیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکوکاروں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا
وہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ اور نہ ہی حد سے بڑھو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جو حلال پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کھایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری بے مقصد اور غیر سنجیدہ قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرماتا، لیکن تمہاری ان سنجیدہ قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم ارادی طور پر مضبوط کر لو۔ اگر تم ایسی قسم کو توڑ ڈالو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجہ کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا اسی طرح ان مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا ایک گردن یعنی غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جسے یہ سب کچھ میسر نہ ہو تو 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم کھا لو اور پھر توڑ بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں خوب واضح فرماتا ہے تاکہ تم اس کے احکام کی اطاعت کر کے شکر گزار بن جاؤ۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں، سو تم ان سے کلیتاً پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ان شر انگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف احکام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے، اور وہ یہ فریضہ ادا فرما چکے ہیں۔ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اس حرام میں کوئی گناہ نہیں جو وہ حکم حرمت اترنے سے پہلے کھا پی چکے ہیں، جبکہ وہ بقیہ معاملات میں بچتے رہے اور دیگر احکام الہی پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ پر عمل پیرا رہے۔ پھر احکام حرمت کے آ جانے کے بعد بھی ان سب حرام اشیاء سے پرہیز کرتے رہے اور ان کی حرمت پر صدقے دل سے ایمان لائے، پھر صاحبان تقویٰ ہوئے اور بالآخر صاحب احسان یعنی اللہ کے خاص محبوب و مقرب اور نیکوکار بندے بن گئے، اور اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کسی قدر ایسے شکار سے تمہیں ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ اس شخص کی پہچان کروا دے جو اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کر جائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، تم احرام کی حالت میں شکار کو مت مارا کرو، اور تم میں سے جس نے بحالت احرام قصداً اسے مار ڈالا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی کے برابر کوئی جانور ہے جسے اس نے قتل کیا ہے، جس کی نسبت تم میں سے 2 عادل شخص فیصلہ کریں کہ واقعی یہ جانور اس شکار کے برابر ہے، بشرط یہ کہ وہ قربانی کعبہ پہنچنے والی ہو، یا اس کا کفارہ چند محتاجوں کا کھانا ہے، یعنی جانور کی قیمت کے برابر معمول کا کھانا جتنے بھی محتاجوں کو پورا آ جائے، یا اس کے برابر یعنی جتنے محتاجوں کا کھانا بنے اس قدر روزے ہیں، تاکہ وہ اپنے کیے کے بوجھ کا مزہ چکھے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو گزرا اللہ نے اسے معاف فرما دیا، اور جو کوئی ایسا کام دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے نافرمانی کا بدلہ لے لے گا، اور اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کی خاطر حلال کر دیا گیا ہے، اور خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے عزت و ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے دینی و دنیوی امور میں قیام امن کا باعث بنا دیا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور کعبہ کی قربانی کو اور گلے میں علامتی پٹے والے جانوروں کو بھی
جو حرم مکہ میں لائے گئے ہوں سب کو اسی نسبت سے عزت و احترام عطا کر دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ تمہیں علم ہو جائے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ ہر چیز سے بہت واقف ہے۔ جان لو کہ اللہ سخت گرفت والا ہے اور یہ کہ اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احکام کاملاً پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ فرما دیجئے پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اے مخاطب، اگرچہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت بھلی لگے، پس اے عقل مند لوگو، تم کثرت و قلت کا فرق دیکھنے کی بجائے اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے ایمان والو، تم ایسی چیزوں کی نسبت سوال مت کیا کرو جن پر قرآن خاموش ہو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں مشقت میں ڈال دیں اور تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تم پر نزول حکم کے ذریعے ظاہر یعنی متعین کر دی جائیں گی، جس سے تمہاری ثواب دید ختم ہو جائے گی اور تم ایک ہی حکم کے پابند ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ان باتوں اور سوالوں سے اب تک درگزر فرمایا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ایسی ہی باتیں پوچھی تھیں، جب وہ بیان کر دی گئیں پھر وہ ان کے منکر ہو گئے۔ اللہ نے تو بحیرہ کو امر شرعی مقرر کیا ہے، اور نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کی طرف جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہمیں وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ دین کا علم رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت آئے تو وصیت کرتے وقت تمہارے درمیان گواہی کے لیے تم میں سے 2 عادل شخص ہوں یا تمہارے غیروں میں سے کوئی دوسرے 2 شخص ہوں۔ اگر تم ملک میں سفر کر رہے ہو پھر اسی حال میں تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، اگر تمہیں ان پر شک گزرے۔ تو وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت حاصل نہیں کریں گے، خواہ کوئی کتنا ہی قرابت دار ہو، اور نہ ہم اللہ کی مقرر کردہ گواہی کو چھپائیں گے، اگر چھپائیں تو ہم اسی وقت گناہگاروں میں ہی ہو جائیں گے۔ پھر اگر اس بات کی اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں صحیح گواہی چھپانے کے باعث گناہ کے سزاوار ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ 2 اور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جائیں جن کا حق پہلے 2 گواہوں نے دبایا ہے، وہ میت کے زیادہ قرابت دار ہوں۔ پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ بے شک ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم حق سے تجاوز نہیں کر رہے، اگر ایسا کریں تو ہم اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ اس بات سے قریب تر ہے کہ لوگ صحیح طور پر گواہی ادا کریں یا اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ غلط گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد وہی قسمیں زیادہ قریبی و رسا کی طرف لوٹائی جائیں گی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام کو غور سے سنا کرو، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر ان سے فرمائے گا کہ تمہیں تمہاری امتوں کی طرف سے دعوت دین کا کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہ حضور الہی میں عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا احسان یاد کرو جب میں نے پاک روح جبرائیل کے ذریعے تمہیں تقویت بخشی، تم گہوارے میں بعہد طفولیت اور پختہ عمری میں بعہد تبلیغ و رسالت یکساں انداز سے لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل کے مانند مورتی بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے
تو وہ مورتی میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور جب تم مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں یعنی برس زدہ مریضوں کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کر دیتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل سے روک دیا تھا جب کہ تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، تو ان میں سے کافروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم مجھ پر اور میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اور تو گواہ ہو جا کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اور یہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار دے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا لوگو، اللہ سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ وہ کہنے لگے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم مزید یقین سے جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس خوان نعمت کے اترنے پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور وہ خوان تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں اسے تم پر نازل فرماتا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا تو یقیناً میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، میرے لیے یہ روا نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یقیناً تو اسے جانتا، تو ہر اس بات کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہیں، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں سوائے اس بات کے کچھ نہیں کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان کے عقائد و اعمال پر اس وقت تک خبردار رہا جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان کے حالات پر نگہبان تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہی رضا الہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تمام آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ بے شک سچ فرمایا اللہ عظمت والے نے۔